صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفا سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے ہم سب بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الاطیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشبودار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کے لیے کچھ تحفتاً عطا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوتل لاؤ. چنانچہ وہ شخص جب بوتل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک اس بوتل میں عطا فرمایا. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی بیٹی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اپنے کپڑوں پر لگاتی تو پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیل جاتی اور لوگ دور سے پہچان لیتے کہ یہ خوشبو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی ہے. ناظرین کرام، جب بات خوشبو کی آئی تو ایک ایسی خوشبودار شخصیت کا ذکر ہونا چاہیے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کا پاک تذکرہ ہونا چاہیے جو محافظ ختم نبوت ہیں. ان کے اذکار ہونے چاہیے جن کے لیے سرکار علیہ السلام یہ فرمائیں کہ یہ ہم سب کے ہیں. بڑی بات ہے ناظرین، یعنی سرکار جن کے لیے بڑے پیار سے چاہ سے یہ فرمائیں کہ ہم سب کے ہیں، دنیا ان کو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن صورت اور کمال وجاہت سے آپ کو مالا مال کیا تھا. ان کا شمار عرب کے حسین ترین لوگوں میں ہوتا تھا. اسی طرح حسن سیرت میں وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی نمونہ تھے. بڑے خدا ترس تھے، دیندار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جری تھے، بہادر تھے اور انتہائی خوبصورت شہ سوار تھے. ناظرین، بلکہ یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ایک عملی چلتا پھرتا نمونہ نظر آتے تھے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا تاج سجایا. آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی تبلیغ پہ کھڑے ہو کر لبیک فرمایا اور ایسا لبیک فرمایا کہ اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کر دیا. میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں ناظرین، آپ یقین مانیے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو محبت کا انداز حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین وہ خال ملتا ہے. نہ اس سے پہلے ایسی مثال ملی، نہ اس کے بعد کبھی ایسی مثال زمانہ دے سکے گا. کہ وہ مثال کتنی حسین ہے ناظرین کہ غزوہ بدر کا موقع ہے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اب جوہر دکھاتے دکھاتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا اور ظاہر عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب تلوار ٹوٹ گئی تو اب تو انسان سہم جاتا ہے کہ دشمن سامنے موجود ہے، یا تو کوئی اور تلوار تلاش کرتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن قربان جائیے، عاشقوں کے انداز بڑے عجیب ہوتے ہیں صاحب. ان کو تو معلوم ہے کہ جو کچھ ملے گا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا، کیونکہ یہی وہ در ہے جو سب کو بنا دیتا ہے، یہی وہ در ہے جو سب کو سنبھال لیتا ہے. اب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹنے کے بعد کہیں اور نہیں گئے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. غزوہ بدر ہو رہی ہے ناظرین، پہلا مارکہ یاد رکھیے گا، اور ایک دشمن کی طاقت سامنے موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ تلوار
تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک کھجور کی ٹہنی عطا فرما دی، فرمایا جا کر لڑو۔ اب ایک اور بات ناظرین، عاشق تھے نا، اس لیے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ٹہنی دے دی کیسے لڑوں، نہیں، عاشق تھے ناظرین، ٹہنی لی، لہراتے ہوئے نکلے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ٹہنی ایک سفید چمکدار بڑی تلوار کے اندر تبدیل ہو گئی، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار سے کفار کو واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت تک وہ تلوار آپ کے پاس رہی۔ ناظرین، انتہائی خوبصورت، انتہائی وجیح آپ کی شخصیت تھی، عرب کے بہترین شہ سوار تھے۔ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ عرب کا بہترین شہ سوار ہمارے ساتھ شامل ہے۔ تو عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو حضرت زرار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سوال کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے آدمی ہیں، یعنی حضرت زرار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے ہی آدمی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ ہمارے آدمی ہیں۔ آخری روایت بیان کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح انتہائی روشن ہوں گے۔ ان کے بعد آنے والے جو ہوں گے وہ آسمان کے سب سے خوبصورت ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اس موقع پر ناظرین ایک بار پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آ گیا کہ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ یعنی آپ مجھے ان میں شامل فرما دیجئے۔ میرے سرکار نے دستے دعا کو بلند کیا اور فرمایا کہ عکاشہ تم ان میں شامل ہو۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ سب پر سبقت لے گئے۔ یعنی یہ وہ جملہ تھا ناظرین جو عرب کے اندر پھر ضرب المثل بن گیا کہ واقعی عکاشہ سب پر سبقت لے گئے، اور ایسی سبقت لے گئے کہ سرکار کی ناموس اور ختم نبوت کی محافظت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شخصی تعارف اور ان کا جو خاندانی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے انٹرو میں مختلف جو پہلو ہو سکتے تھے ممکنہ ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب آپ تلوار کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر یاد آ رہا تھا، کون کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، اللہ اللہ اللہ، کون کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ بڑی منفرد قسم کی شخصیت ہے، اور جب نام آتا ہے تو کیف طاری ہو جاتا ہے، اور اس کا احترام زندگی میں تو رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد بھی صحابہ کرام اس نام کی لاج اور احترام کو یاد رکھتے تھے، اللہ اللہ، اور ان یاد رکھنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عکاشہ ابن محصن دو نسبتوں سے جانے جاتے ہیں، غنمی بھی کہا جاتا ہے آپ کو اور اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے جو چھٹے جد ہیں وہ غنم بن دودان ہیں، تو اس لیے آپ کے خانوادے کو، قبیلے کو بنو غنم بھی کہا جاتا ہے، اور ساتویں جو جد ہیں وہ اسد ابن خزیمہ ہیں، تو اس نسبت سے ان کو بنو اسد بھی کہا جاتا ہے ان کے قبیلے کو۔
تو اس حوالے سے آپ کے نام کے ساتھ جب لکھا ہوتا ہے عکاشہ ابن محصن اسدی و غنمی، یعنی یہ دو نسبتوں سے آپ جانے جاتے ہیں۔ ابو محصن ان کی کنیت ہے، اور یہ عربوں میں جب قبیلے ہوتے تھے تو حلیف ہوتے تھے، ہر قبیلہ کسی نہ کسی کا حلیف ہوتا تھا، جس طرح بنو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، پھر قریش نے بنو بکر نے حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ بنو امیہ کے حلیف تھے، ان کا قبیلہ جو ہے وہ بنو امیہ کا حلیف تھا۔ 11 نبوی میں بیعت عقبہ اولیٰ جب ہوئی تو اس کے بعد جو ہجرت ہوئی، جس میں عبداللہ ابن جہش نے، ان کے خاندان نے، اور بنو غنم کے جو قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے جب ہجرت کی تو سیدنا عکاشہ ابن محصن نے بھی ہجرت کی۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا انٹرو میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب فرمایا کہ آج ہمارے ساتھ عرب کا بہترین شاہ سوار ہے، تو اسد ابن درار کہنے لگے کہ وہ تو ہمارے آدمی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ہم سب کے ہیں۔ اب اس میں حکمت دیکھیں، ایک یہ ہے کہ غلام کہے میں آپ کا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ آقا کہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ہائے کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات، بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے، کیا خوبصورت نقطہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ فیض ہے نا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی یہ کہے کہ میں اس بڑے کو جانتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ کہ بڑا کہے کہ میں چھوٹے کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک تو یہ پہلو بڑا خوبصورت ہے۔ دوسرا ایک بات جو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی شروع میں پڑھا ابو انیس برکت علی صاحب کے حوالے سے، اطیب، تو یہ خوشبودار شخصیت ہے۔ حضرت عکاشہ ابن محصن جو ہے خوشبودار شخصیت ہے، نام لیتے ہی ایسا لگتا ہے، نام لیتے والہانہ پن جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے، اور عزم و یقین والی شخصیت ہے۔ اسی لیے کان من اجمل الرجال انہیں کہا گیا ہے کہ مردوں میں سے خوبصورت جو لوگ تھے ان میں سے ایک یہ ہے۔ آپ کی بہن کہتی ہیں کہ میرے جو بھائی تھے وہ علم و عمل کے حوالے سے، فضل و شرف کے حوالے سے، قیادت و سیادت کے حوالے سے، ہر حوالے سے میرا بھائی جو ہے وہ عربوں کے اندر ممتاز تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عرب کا بہترین شاہ سوار ہمارے ساتھ۔ اللہ۔ تو یہ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ کی جہاں اور خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت جب اگلی ٹرن آئے گی تو ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ ان کے خاندان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو والہانہ تعلق ہے وہ قیامت تک ضرب المثل بنا رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بتائیے ذرا سا کہ جو ان کا قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے، اور بے شک جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ آپ ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے اور مکہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے خود یہ گواہی دی۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ تم میں سے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور جو پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے شروع سے ہی اپنا تن من دھن مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ اور جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سارے اپنے نبی کے غلاموں اور صحابہ پہ راضی ہے، لیکن جو سبقت لے گئے، جو بازی لے گئے، جو پہلے اسلام لائے، ان میں حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی اس میں ڈیٹیل بات کرتے ہیں، سابقون الاولون پہ تو ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن ابھی بتائیے ذرا سا قبول اسلام۔ آپ کا قبول اسلام ان ابتدائی ایام میں ہوتا ہے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جب صحابہ کرام پہ بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا، اور اس معاشرے کے اندر اسلام کا نام لینا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا بڑا دشوار تھا۔ یہ ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی ساتھ وہ بھی اسلام لاتے ہیں، وہ بھی بدری صحابہ میں سے ہیں، یہ بھی بدری صحابہ میں سے ہیں، اور بھتیجا بھی، یعنی بھائی اور بھتیجا اور خود تینوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
میں اگٹھے حاضر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے حسن کی، ان کے جمال کی اور ان کی خوبصورتی کی تعریف فرماتے ہیں. اور حضرت امام ذہبی نے تو کمال کر دیا، فرماتے ہیں جملے ان کے بارے میں، فرماتے ہیں عرف بین الناس بالشدۃ والباس وبصدق الاحساس وبوفرۃ العقل وکان معروفا بحسن الہیئۃ والجرأۃ والاقدام وکان اجمل الرجال. فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان جس وجہ سے پہچانے جاتے تھے، جو آپ کی وجہ شہرت تھی، وہ آپ کی شدت، وہ آپ کی دین کے معاملے میں سختی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حسن الہیئہ، یعنی جو لباس تھا وہ بھی اعلیٰ، جو آپ کا حلیہ تھا وہ بھی با کمال، اور پھر خوشبو کے حلے آپ کے وجود سے آتے تھے. اور فرمایا وکان معروفا بالجرأۃ والاقدام، کہ جرأت اور پھر ہر معاملے میں آگے بڑھ جانا. یہ بھی ابھی آگے گفتگو ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جو غزوہ ہے، جو مقام ہے، اس میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں میں. ایسے ہی میں یہاں صرف ایک اشارہ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ جب آگے صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ جو ہے وہ بیعت الرضوان لیتے ہیں درخت کے نیچے. تو اس بیعت الرضوان میں صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں میں حضرت سیدنا عکاشہ تھے. اللہ اکبر. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت آج کر لی ہے، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور ان خوش نصیبوں میں حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ان ایام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ سختیاں برداشت کرنے کا دور تھا، یہ بالکل آگے ہیں، ہر صف میں آگے موجود ہیں. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش کے ساتھ پھر ان کو ہجرت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ السابقون الاولون کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر اقدس پہ سجایا، اور ظاہر ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس میں مفتی صاحب کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ رہتی دنیا تک جن کے لیے ہے بس انہی کے لیے ہے. کیا فرمائیں گے کہ یہ تاج بنیادی طور پہ آپ کو کتنا ممتاز کر رہا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہکتے اور چہکتے پھول ہیں. سبحان اللہ. اور محدثین نے ان کی عظمت و شان جس طرح بیان فرمائی، اس کا کچھ حصہ قبلہ نے سنایا اور کچھ میں عرض کر دیتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، بھانجے، بھتیجے اور آپ کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار تھے. اللہ اکبر. آپ کی ہمشیرہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اول دستے کی سربراہ لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت فرمائی. اللہ. اور ان لوگوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ان کا ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ہوتا تھا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی تو اس کو گڑتی کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آتے. اللہ سبحان. گود میں پکڑا دیتے اور عرض کرتے حضور یہ آپ کا ہے، نام بھی آپ نے رکھنا ہے، تحنیک بھی آپ نے کرنی ہے، اور اظہار محبت بھی آپ نے کرنی. یہ سارا خاندان، کیا محبت ہے. اللہ. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ جانباز صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں ہونے والے سارے غزوات میں شرکت کی. اللہ. بدر سے لے کے، اور ان کو جو والسابقون الاولون کی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اس میں سب سے قابل غور جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم فرماتا ہے یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. اللہ. یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. اور ان کو جو نعمت انعام و اکرام جنتوں کی صورتوں میں عطا فرمائے جائیں گے وہ بھی بے مثل و بے مثال. اور آپ نے انٹرو میں بتایا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ٹہنی عطا فرمائی، تو وہ پھر تلوار کے طور پہ استعمال ہوئی. ہمارے شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، اے لوح و قلم والی تحریر بدل دے دے، پھاڑ ٹہنی کھجور دینوں تلوار بنا چھڑ دے. اللہ اکبر. سوٹے نو بنا سب تے تصویر بدل دیں دے. کیا بات. ذرا اس کا ترجمہ بھی بتائیں نا، ذرا عشق کی باتیں پوری دنیا میں سمجھ آئے نا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غزوہ بدر میں جب یہ آئے تو کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی عطا فرمائی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے اس میں بھی وہ ٹہنی تلوار ہی رہی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو انہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کی، جس جنگ میں یہ شہید ہوئے، خود شہید ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ٹہنی برقرار رہی. اللہ اکبر. اچھا یہ السابقون الاولون پہ تھوڑا سا اور کلام فرمائیے کہ یہ جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان لوگوں کو، اس کے حوالے سے ذرا سا اور لوگ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ ابتدائی دور میں ظاہر بڑا تکلیف دہ دور تھا، بہت کرب کا، اذیت کا، پرتشدد دور تھا. اس کے اندر اسلام قبول کرنا اور ببانگ دہل اسلام کا اعلان کرنا یہ بڑا کمال ہے. اس میں تا صبح قیامت مراتب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. جس طرح قبلہ نے بھی آیت پڑھی کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے ہیں دونوں صحابہ، لیکن وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان. پھر ان میں سے ان کو ممتاز کر دیا جو بیت رضوان والے تھے، پھر ان کو ممتاز کر دیا جو احد اور بدر والے تھے اور ہجرتوں والے تھے، پھر ان میں سے ان کو ممتاز کر دیا جو عشرہ مبشرہ تھے، پھر ان میں سے خلفۂ اربعہ کو ممتاز کر دیا، اور سارے صحابہ کی جماعت پہ سیدنا صدیق اکبر کو ممتاز کر دیا. سبحان اللہ. یہ والسابقون الاولون کے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی حضرت اب یہ بتائیے کہ ایک واقعہ بڑا کمال ہے کہ جس میں جنت کی بشارت دی گئی، جس کا میں نے ابتدائی تذکرہ کیا. اب یہ بھی کیسی بات ہے کہ سبقت بھی لے گئے اور اعلان بھی آپ کے لیے ہو گیا. جی سبحان اللہ. یہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، اور جب بھی حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چھڑتا ہے تو تمام اہل محبت پھر اس کو بڑے لطف لے کے بیان کرتے ہیں. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. جسے جو ملا بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. کوئی جو ہے وہ رحمت اور کرم کے چھینٹے لے گیا، کوئی پورا بحر زخار لے گیا، کوئی سمندر سمیٹ کے لے گیا. تو یہاں تو بارگاہ مصطفیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش پہ ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان آپ فرماتے ہیں اُرِدَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ، کہ میرے لیے تمام امتیں آج پیش کی گئیں اور محشر کا میدان پیش کیا گیا. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مَعَهُ رَهْتٌ أَوْ رُهَيْتٌ، تو میں نے کچھ نبی دیکھے جن کے ساتھ 21 20 50 100 اتنے لوگ وہ لے کے جنت کی طرف جا رہے ہیں. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَيْنِ، اور میں نے کچھ نبی دیکھے جن کے ساتھ ایک اور دو بندے جا رہے ہیں. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کچھ ایسے دیکھے جو اکیلے ہی جو ہے وہ سوئے جنت رواں دواں ہیں اپنی اپنی منزلوں کے مطابق. ثم عرض علی رہط کبیر، پھر میرے سامنے ایک بہت بڑا جم غفیر پیش کیا گیا. فظننت انہم امتی، میں نے سمجھا یہ میری امت ہوگی. تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ انہو موسیٰ مع امتہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. ثم قال لی انظر الی الافق فاذن السواد الاخضر، کہا پھر مجھے کہا اس افق کی طرف دیکھیے تو تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف. اچھا اس میں ذرا ایک وضاحت کر دیجئے کہ ایک جملے کی، تاکہ یہ میری گزارش ہے آپ سے. تا حد نگاہ، یہ نگاہ بھی عام انسان کی نگاہ نہیں، نگاہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تو اس کی حد کا تو کوئی تعین نہیں ہے. کیا خوبصورت آپ نے یہ نقطہ بیان فرمایا. پھر کہا ثم انظر الی الافق الاخر، دوسری طرف دیکھیے. جس طرف دیکھا لوگ ہی لوگ نظر آئے. تو پھر مجھے بتایا گیا ہؤلاء امتک یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ یہ آپ کے دیوانے ہیں، یہ آپ کے غلام ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں. اور اس مقام پہ سرکار نے فرمایا کہ 120 صفیں بنیں گی حشر کے میدان میں، جن میں سے 40 باقی سارے نبیوں کی ہوں گی، 80 میری صرف امت کی صفیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اس مقام پہ سرکار نے فرمایا کہ ہناک 70 الفا من امتی یدخلون الجنت بلا حساب ولا سابقت عذاب. فرمایا 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر کسی حساب اور کتاب اور عذاب کے انہیں اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ اور خوشخبری عطا فرمائے گا. تو اس وقت حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمت ہے، یہ عزم ہے، یہ خیر کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا. 2 روایات ہیں، ایک عرض کیا یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں کیا، اور دوسرے میں فرمایا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا انت منہم، فرمایا تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے. ایک اور اٹھا، یہ تو پھر سبقت جو لے گیا، جو آگے بڑھ گیا، جس نے بڑھ کے تھام لیا. تو دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی یہ سعادت مل جائے. کیا خوبصورت جملہ ہے جو ضرب المثل بن گیا. فرمایا سبقک بہا عکاشہ، آج عکاشہ تم سب پہ بازی لے گئے، آج ان کو یہ درجہ مل گیا. اور یہاں میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بس نہیں فرمائی کرم کی، بلکہ فرمایا فاستزدت ربی. جب میں نے دیکھا نا 70,000 بغیر حساب کے جا رہے ہیں، میں نے اپنے رب سے عرض کیا یا اللہ کچھ اور بھی عطا کر، یہ میری امت بہت بڑی ہے، بلا حساب و کتاب کچھ اور. فرمایا یا رسول اللہ مع کل واحد 70 الفا بلا حساب، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے. پھر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اور عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ثلاث حسیات من حسیات ربی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے چلو جو ہیں ان میں سے 3 عطا فرمائے. اور فرمایا میرا رب اگر چاہے تو اس کے ایک ہاتھ میں 7 آسمان اور زمینیں لپٹی ہوئی ہیں اور سمائی ہوئی ہیں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے کرم کا فیض عام اس دن جاری ہو رہا. بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور بات وہی ہے، ہمیں تو ہمارا تو عقیدہ بڑا سمپل ہے صاحب، اللہ کی رحمت ہے اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت ہے، دوسری تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا جی مفتی صاحب، اب بات یہ ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری ہے، جو آپ کی شجاعت ہے، کیونکہ آپ تو ناموس سے رسالت پر قربان ہو گئے نا، محافظ ختم نبوت ہے. اور جب محافظ ختم نبوت کی بات ہو اور ان کے جنگوں کی، ان کے سرایوں کی اور غزوات میں شرکت کی بات نہ ہو، ممکن نہیں ہے. یہیں سے بات کو کنٹینیو کرنا. جی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ غزوہ بدر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں، ٹھیک، اور سارے غزوات میں آپ نے شرکت کی. تو غزوہ بدر میں بھی اور دوسرے غزوات میں بھی آپ پہلی صف میں کھڑے ہو کر مجاہدین کے ساتھ جو جیش ہوتا ہے، جیش کا ابتدائیہ مقدمہ ہوتا ہے، اس میں کھڑے ہو کر آپ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے. اچھا قطع کلام کی معذرت، اس سے پہلے شاید سریہ عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی آپ کو بھیجا گیا تھا، یہ سے پہلے ہوا تھا میرا خیال ہے. ہاں، لیکن وہ آپ کی ہیبت اور رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ بھاگ گئے تھے. جی اس میں آپ نے جنگی پالیسی اپنائی. ہاں، وہ حکمت عملی کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر بدر پہ آ جائیے. اور یہ ہم اپنی اگر پاکستانی آرمی کو دیکھیں تو انہوں نے وردیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر میدانی علاقے میں جانا ہے تو زمین کے رنگ کی وردی ہے، اگر جنگلات میں جانا ہے تو سبز رنگ کی وردی ہے، اور اگر رات میں جاتے ہیں تو سیاہ پہن لیتے ہیں تاکہ، اور چہرے پہ بھی سیاہ رنگ لگا لیتے ہیں تاکہ دشمن کو نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ حکمت عملی کی، اور انہوں نے بال منڈوا لیے تاکہ میں دشمن کو پتہ نہ چلے کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں یا عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ ساری حکمت، اور امپریشن پھر جنریٹ ہوا جی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عمرے ہی کے لیے جا رہے. اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ جہاد کے لیے آ گئے تو آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ بھاگ گئے. اور میں اس میں ایک بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخاری کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جب غزوہ احد میں ایک دفعہ مسلمان پیچھے کی طرف ہوئے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری جنگی حکمت عملیاں پیچھے کر دیں، اور سیاہ پہاڑی کے اوپر سفید خچر پہ بیٹھ کے آپ چڑھے اور بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مدد ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کو کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ساری جنگی پالیسی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کہہ رہے ہیں حضور آپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے نہ جائیں. آپ نے فرمایا علی آپ فکر نہ کریں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ اکبر. وہاں آپ نے ساری جنگی پالیسیاں ختم کر دی اور اپنی جرت اور بہادری کو دکھایا. یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم نبوت کی حفاظت کے لیے طلحہ کے مقابلے میں آئے تو اس نے
حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دھوکہ دیا، جس طرح آپ میں نے گزارش کی کہ وہ پہلے آگے ہوتے تھے، آگے چل کے سارے حالات کو دیکھ رہے تھے مقدمہ میں، تو اس میں بھی دوسری طرف ثابت بھی تھے آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف سے طلحہ اور اس کا بھائی یہ بھی اکیلے تھے، تو اس مقام پر انہوں نے سازش کر کے اور حملہ کر کے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرایا۔ اب یہاں پر حضرت خالد بن ولید جب پیچھے سے آئے، انہوں نے اس جانباز کو شہید دیکھا، تو غزوہ بعد میں کیا، لڑائی بعد میں کی، پہلے آپ کی تدفین کی اور وہ تلوار لی جس تلوار کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ٹہنی بنایا تھا، بے انتہا زخم تھے جی۔ اور اس میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہوتی۔ جی جی جی۔ حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام اللہ علیہ کا اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا بی مریم سلام اللہ علیہ آپ اپنا ہاتھ لگائیں نا اس درخت کو اور اس کو قریب کرے، ہم آپ کو اس سے تر و تازہ کھجورے دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت جس کے اوپر بھی پھیرا، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آئے، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ان کی پنڈلی پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ لگا دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ کی امت کے افراد میں بطور کرامت موجود ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات امت میں تعصب قیامت زندہ رہیں گے۔ ایک جملہ اس کا ذہن میں آ گیا، مولا کائنات کا آشوب چشم کا معاملہ، آپ دیکھیں نا، مطلب مرہب جس کی طاقت کی بڑی مثال دی جاتی تھی، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے لعاب دہن مبارک لگا کر دراصل مولا کائنات کو وہ ویژن دے دیا کہ اب تمہاری تلوار ایسے چلے گی کہ مرہب جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ چونکہ ظاہر ہے جنگوں کی اور غزوات کی اور سرایوں کی بات ہو رہی ہے، تو احد ہے، خندق ہے، یہ ظاہر ہے آپ نے شرکتیں کی، اس پہ ذرا سا تبصرہ فرمائیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ٹہنی کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ عشق والی جو ٹہنی ہے، وہ عشق والی ٹہنی کا بھی ذرا تذکرہ فرمائیں۔ اچھا، میں اس حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات مبارکہ ہیں، تو آپ کے معجزات بھی جامع المعجزات ہیں نا، اللہ کہ سارے انبیاء اور رسل کے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تو سارے کمالات ادھر آ کر جمع ہو گئے۔ ہاں بے شک۔ تو آپ کے معجزات کی کئی جہتیں ہیں، مثلا ایک جہت یہ ہے کہ ایک چیز معدوم ہے، نہیں ہے، آپ اس کو موجود کر دیں۔ بھائی سبحان اللہ، جس طرح حدیبیہ کے مقام پر پانی نہیں تھا، آپ نے دست نبوت رکھا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، آپ کی انگشت ہے نبوت کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن پاک کے مطابق وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اللہ اللہ، تو جو پانی کو بھی پیدا کر دے ان کی زندگی میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک پہلو یہ ہے معدوم کو موجود کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ خلقت اور حیت ہی تبدیل کر دیں اس چیز کی۔ لکڑی ہے، کھجور کی ٹہنی ہے، اور دست نبوت لگا ہے اس کو، آپ نے فرمایا یہ لے لو، اور وہ تلوار بن گئی، سٹیل بن گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک عبداللہ ابن جہش غزوہ احد کے موقع پر بھی ایک واقعہ ہوا، اب ایک ٹہنی عبداللہ ابن جہش کو عطا فرمائی تھی، اچھا وہ بھی منفرد تلوار تھی، اس کا دستہ کھجور کا تھا اور اس کی دھار جو ہے لوہے کی تھی۔ بھائی سبحان اللہ، خلقت تبدیل کر، سبحان اللہ۔ یہ بھی اچھا۔ تیسری قسم جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے
کہ بے جان چیز میں جان ڈال دے. اللہ اللہ استوانہ حنانا، بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ کھجور کا خشک تننا، سبحان اللہ. یہ بایو کی زبان میں، باٹنی میں بھی جس سبحان میں اللہ. زندگی نہیں ہے کیونکہ اس کا جڑ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ 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 کٹا ہوا ہے، اللہ اور وہ اس طرح حضور کے فراق میں رو رہا ہے جس طرح بچہ اپنی اللہ ماں اللہ کی جدائی میں روتا ہے. اللہ. کیسی بات ہے کہ اس عشق مصطفیٰ نے اسے احساس بھی دے دیا، سماعت بھی دے دی، گویائی بھی دے دی. اچھا، علامہ نے کہا نا منچ گویا مست واللہ کے چیست. اللہ اللہ اللہ. میں تجھے کیا بتاؤں نوجوان مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تاثیر کیا ہوتی ہے. اللہ خشک چوبے در فراق او گریست. اللہ اکبر. دیکھتے نہیں ہو کہ خشک تنا ہے جس میں زندگی کا نام نہیں ہے، لمس نبوی نصیب ہوا ہے، اس میں زندگی نہیں آئی، زندگی کی ساری رعنائیاں سمیٹ آئی ہیں. تو یہ بھی ہے. اچھا، ایک بے جان میں جان ڈال دی، اسی طرح تھوڑے میں برکت دے دے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک کیفیت ہے. مثلا حضرت جابر نے کھانا پکایا تھا بھائی سبحان اللہ، 2-4 لوگوں کے لیے تھا، سبحان اللہ، اور پورے کا پورا لشکر کھانا کھا گیا. بالکل. اور اسی طرح موجود کی تقسیم کرنے کا اختیار بھی اللہ نے دیا. واہ 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 واہ. جس طرح آپ نے فرمایا سال ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کیا مانگا؟ جنت میں حضور کی رفاقت مانگی. سبحان اللہ. تو محدثین نے ایک جملہ ہے وہاں پر، اس کو پڑھا جاتا ہے او غیر ذالک یا اب غیر ذالک. او غیر ذالک کا معنی بنے گا ربیہ سوچ لو جنت میں میری رفاقت چاہیے یا اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے. ٹھیک ہے، اختیار دیا. ٹھیک ہے. کچھ محدثین نے اسے پڑھا اب غیر ذالک، ربیہ جنت میں میری رفاقت تجھے مل گئی، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے تو مانگ لے. سبحان قسمت میں اللہ. لاکھ پیچ ہوں 100 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر. بھائی سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت بات ہے، اور ظاہر ہے یہ وہی بات ہے، عشق کی بات ہے اور محبتوں کی بات ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ان کی بہادری کا اور تذکرہ ہو جائے تاکہ اسی کنٹینیوٹی میں بات آگے بڑھے. ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بدر ہے، پھر بدر میں تو آپ کو یہ عطا ہوئی، اور پھر اس تلوار کا نام العون تھا، عون. اور پھر اس میں یہ روایت موجود ہے کہ آل عکاشہ کے پاس وہ طویل عرصہ تک موجود رہی اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے. پھر اسی تلوار کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت ہوتی رہی. اور جب غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد اور پھر ہوتا ہے خندق، اس کے اندر جو چند لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشکل کے وقت میں ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، ان میں بھی حضرت سیدنا عکاشہ سر فہرست تھے، اور انہوں نے وہاں بڑی بہادری کے جوہر دکھائے. پھر جب خندق ہو گئی اور خندق کے بعد سرکار بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں ان سے جا کے ان کی اس جو خیانت ہے اس کا ان کو بدلہ دیا. اس میں بھی حضرت سیدنا عکاشہ ساتھ ہیں. اور یہاں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نیزہ زنی میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی. آپ جب نیزہ لگاتے تھے کبھی نشانہ جو ہے وہ خطا نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ جو غزوہ سریہ غمر ہے جس میں 40 افراد پہ سرکار نے آپ کو امیر مقرر کر دیا تھا، جب وہاں آپ چلے گئے سریہ غمر میں تو آپ 40 افراد کو ساتھ لے کے گئے اور 200 اونٹ ان کے وہ بھاگ گئے آپ کے ڈر سے، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ، اور 200 اونٹ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بکریاں بھی تھیں؟ جی بکریاں بھی تھیں. اور اس سے پہلے جو ہوا تھا اس میں سرکار دو عالم خود تشریف لے گئے تھے اور اس میں آپ نے حضرت سیدنا عکاشہ کی بہادری یوں دیکھی کہ آپ نیزہ مارنے والوں میں سے سب سے آگے تھے. اور ایک دفعہ آپ نے دوڑ کے نیزہ لگایا، 2 افراد ایک میں سے گزر کے دوسرے کے سینے سے بھی گزر گئے. اور یہ آپ کی وہ بات اس دور میں ہے کہ کیا جلال اور کیا زور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی خاص دعا عطا فرمائی. تو یہ تمام وہ مقامات ہیں، جتنے غزوات ہیں، کسی ایک غزوے میں پیچھے نہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. اچھا ایک بات جو اس میں اور ابھی میرے ذہن میں آئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کتنے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، یعنی مولا کائنات بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، اور ان صحابہ کے درمیان اپنی شجاعت کا لوہا منوانا سبحان اللہ کیسی مطلب کمال بات ہے. ذرا اس پہ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے. سبحان اللہ. اور پھر یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا اللہ نے سرکار کو ایسی شفقت اور ایسی رحمت کا پیکر بنایا تھا کہ جو صحابی تھا وہ کہتا میرے اپنے پاک کریم آقا سے جو تعلق ہے وہ کسی اور کا نہیں. یہ بڑی کمال بات ہے. مجھے جو قرب ہے وہ کسی اور کو نہیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹی ڈائمنشنل کمالات کہ ہر ایک صحابی کو کسی نئی جہت سے نواز دیا. حضرت سیدنا عکاشہ کی ہر بندے کی وفاداری کا بدلہ عطا فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور سرکار کی رحمت دیکھیے کہ حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی جا رہی ہے، اور اسی دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ سارے جوہر اور کمالات عطا فرما دیے۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے، اور حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محبت کرنے والے اور غلاموں کا رجسٹر ہے اس میں ہم سب کا نام شامل ہے۔ آمین۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت نہار منہ روزانہ 7 عدد انجیر کھانے سے انسان جوڑوں کے درد اور بواسیر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ یہ دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بھئی ذرا دنیا دار لوگ سمجھ لیں اس بات کو، بڑا کمال قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس آخرت سے بہتر نہیں ہے جسے تو بھول چکا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔